تو ہر لحاظ سے عورت کو تحفظ دیا گیا، تحفظ۔ جو جدید معاشرے سے متاثر ہو کر اور چند جھوٹے ناڑوں کی دھوکے اور فریب میں آ کر بعض پڑھی لکھی خواتین یہ مطالبہ کرتی ہیں کہ ہمارے برابر کے حقوق ہیں تو ہمیں میدان عمل میں نکلنا چاہیے، ہمیں بھی اپنے لیے اسباب جمع کرنے چاہیے، نوکری کرنی چاہیے، تجارت کرنی چاہیے، ہمیں بھی باہر نکل کر مردوں کے شانہ بشانہ نکلنا چاہیے، تو یہ تو ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے، یہ تو انہیں دھوکہ دیا جا رہا ہے، یہ تو انہیں ہاں کچھ شرائط کے ساتھ عورت با پردہ ہو کر کسی مجبوری کے تحت اگر کوئی کام کرتی ہے تو شریعت اس کو پابندی نہیں لگاتی، لیکن جو رنگ اور طریقہ ہمیں سکھایا جا رہا ہے کہ اس کو کوئی ضرورت بھی نہیں، کوئی مجبوری بھی نہیں، کوئی ایسی حاجت بھی نہیں، بلا وجہ وہ کام کرنا چاہ رہی، اور کام بھی وہ اس لیے نہیں کرنا چاہ رہی کہ وہ اپنے خاوند کا ہاتھ بٹائے گی یا ضروریات کے اندر خیال رکھے گی، بلکہ اس کو کہا یہ جا رہا ہے کہ تو کسی کی محتاج نہ رہے گی، تو بالکل آزاد ہو جائے گی، جو تیرے طبیعت میں آئے گا تو وہ کرے گی، تو پابند نہیں رہے گی خاوند کی۔ تو آج چونکہ میڈیا عام ہو گیا ہے اور لوگ ہر وہ بات جو کسی شخص کے اپنے ذاتی فائدے کی ہوتی ہے اس کو لوگ ذرا زیادہ توجہ سے سنتے ہیں، زیادہ کان لگاتے ہیں، اس کا نقصان پھر یہ ہوتا ہے کہ خواتین بیچاری شکار ہو جاتی ہیں، اور معاذ اللہ تعالی ثم معاذ اللہ یہاں تک باتیں سننے میں ملتی ہیں کہ اسلام نے تو شاید حقوق ہی پورے نہیں دیے، اور اب یورپ کی کوئی خاتون اٹھے گی اور مادر پدر آزاد ہو کر کچھ ایسا پیغام لائے گی جس سے عورتوں کے حقوق کا تعین ہوگا۔ میرے بھائی، عورت کے جتنے حقوق ہو سکتے تھے، جتنے کو حقوق ہو سکتے، جتنی کہ اس کو ضرورت تھی، اس سے کہیں بڑھ کر میرے رسول نے عطا فرمائے، اس سے کہیں بڑھ کر نبی پاک نے عطا فرمائے، اور ایک حرف کی، ایک لفظ کی، ایک نقطے کی بھی مزید گنجائش نہیں رکھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیے نا، اور پھر کتنی تیزی سے حضور نے بدلا۔ آج تو کہتے ہیں بل اسمبلی میں جائے گا، وہاں وہ پاس ہوگا، وہاں پھر اس پر اگر اعتراضات ہوں گے تو وہ سنے جائیں گے، اس کے بعد اس کو لایا جائے گا تھانوں میں، پھر اس پر عمل درآمد کرایا جائے گا، کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک۔ عرب کے معاشرے کے اندر بچی زندہ درگور کی جاتی تھی، اس کا کوئی حق نہیں تھا، کوئی اس کو پوچھتا نہیں تھا۔ میرے نبی کریم علیہ السلام نے رنگ ہی بدل دیا، آتے رنگ ہی بدل دیا، انداز ہی بدل دیا۔ حضور نے فرمایا جس شخص کو اللہ بیٹی دے اور پھر وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیار کرے، پھر وہ اس سے اچھا ادب سکھائے، اور بیٹے کو بیٹی پر ترجیح نہ دے، یہ نہ کہے کہ یہ بیٹا ہے تو زیادہ پیارا، ترجیح نہ دے، بلکہ مساوی سلوک کرے، برابر کا سلوک کرے، اچھا ادب سکھا کے اسے رخصت کر دے، اس کا نکاح کر دے۔ اتنی بڑی شان بیان کی۔ حضور نے فرمایا جس طرح میری 2 انگلیاں جڑی ہوئی ہیں اس طرح میرے ساتھ جڑ کے جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اتنا بڑا مقام حضور نے عطا فرمایا، اتنا بڑا مقام عطا فرمایا۔ نبی پاک حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک عورت آئی تو میں نے اس کے ساتھ 2 بیٹیاں تھی اس کی، میرے پاس 3 کھجوریں تھی، میں نے اس بی بی کو دے دی، 2 بیٹیاں تھی۔ اس عورت نے کیا کیا، میں دیکھ رہی تھی، ماں تھی نا اور بیٹیوں کی ماں تھی، اس نے پہلے ایک ایک کھجور دونوں بیٹیوں کے منہ میں ڈالی، اور پھر جو کھجور اس کے پاس بچ گئی میرا خیال تھا یہ کھائے گی، لیکن اس ماں نے اس کھجور کے 2 ٹکڑے کیے اور وہ بھی اپنی بیٹیوں کے منہ میں ڈالے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں اس کا عمل اتنا حسین تھا، اس بی بی کے اس عمل کے اندر اتنا حسن تھا کہ میری آنکھوں میں بھی وہ بات رہ گئی، دل میں بھی رہ گئی، روح میں بھی سما گئی۔ اس کے حسن اور تاثیر کو میں بھلا نہ سکی، شام تک وہ کیفیات، وہ انداز، وہ اس عورت کا طرز، اس کا وہ انداز میری طبیعت کے اندر بار بار مجھے اس کی طرف متوجہ کرتا رہا۔ شام کو محبوب تشریف لائے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شام کو جب تشریف لائے تو حبیب پاک علیہ السلام کو میں نے بتلایا، میں نے کہا حضور بی بی آئی تھی، اس کا چہرہ بتا رہا تھا کہ بھوکی ہے، لگ رہا تھا کئی دنوں سے کھانا نہیں کھایا، 3 کھجوریں تھی ہی میرے پاس 3، 2 بیٹیوں کو دے دی، وہ کھا سکتی تھی، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کھائی نہیں، وہ بھی کھجور 2 ٹکڑے کر کے بیٹیوں میں بانٹ دی ہے،
حضرت عائشہ کہتی ہیں دیر تک حضور میری بات کو سنتے رہے، دیر تک میری طرف دیکھتے رہے، اس تصور کو، بیٹی کے پیار کے اس ذائقے دیر تک محبوب محسوس کرتے رہے، اور پھر فرمایا عائشہ جو دنیا میں بیٹیوں کی وجہ سے آزمایا جائے گا، جب قیامت کا دن آئے گا تو رب اس سے حساب نہیں لے گا، بے حساب ہی جنت میں داخل فرما دے گا۔ اللہ پھر اس سے حساب نہیں لے گا جو بیٹی کے سبب سے آزمایا جائے۔ یعنی حضور نے باپ کو کہا کہ بیٹی کو مصیبت نہ سمجھنا، اگر کبھی اس کے میکے سے جھگڑے کا پیغام بھی آ جائے، اگر کبھی دوبارہ تجھے اس کی طرف پلٹ کر جانا بھی پڑے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے کہا تھا یا رسول اللہ بہترین صدقہ کون سا ہے؟ حضور بہترین صدقہ کون سا ہے؟ وہ میرا مال جو اللہ کے راستے میں خیرات کروں تو رب مجھے زیادہ اجر عطا کرے، وہ کون سا ہے؟ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اگر تیری بیٹی واپس لوٹ آئی طلاق کی وجہ سے یا بیوہ ہو کر واپس آ گئی اور تجھے اس لوٹنے والی بیٹی پر کچھ خرچ کرنا پڑا تو تیرے رسول کا وعدہ یہ ہے کہ اللہ تجھے اس روپے پر سب سے زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ میرے نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے رشتوں کو جو وقار دیا، تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ نے لکھا ہے مکاشفۃ القلوب میں، فرماتے ہیں کچھ لوگ قیامت کے قریب آئیں گے جن کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی ہے، ان کے پاس کوئی شخص نہ بیٹھے ورنہ اس کا دل کالا ہو جائے گا۔ کہ حضور وہ کون سے؟ تو فرمانے لگے نبی پاک نے کچھ لوگ بتائے ہیں، ان کے پاس نہیں بیٹھنا۔ کون سے؟ مصطفیٰ کریم نے فرمایا یحبون الدنیا وینسون الآخرہ، جو دنیا کو سے پیار کرنے لگیں اور آخرت کو بھول جائیں۔ امام صاحب فرماتے ہیں ان سے دور رہنا، دل کالا ہو جائے گا۔ یحبون المال وینسون الحساب، وہ جو نبی پاک نے فرمایا نا کچھ لوگ آئیں گے جو مال سے تو پیار کریں گے پر اس کے حساب کو بھول جائیں گے، ان سے بچنا۔ فرمایا یحبون القصور وینسون المقبرہ، جو مکانوں سے تو پیار کریں گے پر اپنی قبروں کو بھول جائیں گے۔ اور فرمایا ان لوگوں سے بھی بچ کے رہنا، ان سے بھی پرہیز کرنا کہ جو لوگ یحبون الخلق وینسون الخالق، جو لوگ مخلوق سے تو پیار کریں گے، بندوں سے بڑا پیار کریں گے لیکن اپنے رب کو بھول جائیں گے، ان لوگوں سے بھی بچیں۔ ایسے لوگوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی، ان سے بچیں۔ تعلقات میں خلوص ہوتا ہے، جب کوئی آپ کی غربت سے پیار کرتا ہے تو وہ آپ کا اصل دوست ہوتا ہے، جب وہ آپ کی تنہائیوں سے آزمائشوں سے پیار کرتا ہے تو اس کا آپ کے ساتھ رشتہ خالص ہوتا ہے۔ جو آدمی دولت کو دیکھ کر پیار کرے اور دولت کو دیکھ کر آپ کے ساتھ وابستگی کا اظہار کرے تو اس شخص کا پیار سیدھا سیدھا میرے رسول پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں استغنا کا حکم دیا ہے، بے نیازی کا۔ یہ دنیا داری میں الجھنا، دنیا کے بن کے جینا، دنیا کے ہو کے رہنا، آپ یقین کریں سارے رشتے، میں نے سعودی عرب میں پیر دیکھے، پیر مریدوں کی لسٹیں لے کے جاتے، ان کو ٹیلی فون ہوتا ہے تمہارے پیر صاحب آ گئے ہیں تم بھی پہنچ جاؤ، ٹھنڈی بوتلیں لے آنا آتی دفعہ، وہاں وزن اٹھایا نہیں جاتا واپسی پہ۔ ہمارے کئی سنگی ناراض ہو گئے، حضرت آپ آتے ہیں تو آپ بتاتے نہیں، تو میں کہتا ہوں یہاں بھی یہی کام کرنا ہے، ہم تو اپنے گناہوں کی معافی لینے آئے، تو ہم جس کام آئے ہمیں کرنے دو، کیوں الجھاتے ہو؟ وہاں جا کے بھی جہاں خالصتاً انسان کا رجوع اللہ کا وقت ہے، وہاں بھی وہی حالات پیدا ہو گئے، ہر طرف دنیا داری۔ اور یہ پیروں کی بات کرتا ہوں تو آپ بڑے مسکراتے ہیں، میں نے بڑے بڑے مفت خورے دیکھے ہیں، بڑے بڑے، اور یہ ہر طبقے میں ہوتے ہیں، ہر طبقے میں۔ ایک صاحب مجھے ایئرپورٹ پہ ملے، کہنے لگے جی کتنے دن رہا ہوں، ماشاءاللہ ایک دن بھی روٹی جیب سے نہیں کھائی۔ میں نے کہا بڑے کامیاب ہو کے آ رہے ہیں آپ، یہ تو بات باعث فخر ہے، جا کے کسی اخبار میں فوٹو چھپاؤ۔ کہنے لگے جی بڑے دوست، بڑے سنگی، بڑے کوئی ادھر سے کوئی چیز لے کے آ رہا ہے ادھر سے، تو میں نے کہا یہ کوئی فخر والی بات ہے، کوئی بتانے والی بات ہے؟ تو اللہ کی بڑا ہے جی، بھئی مفت خوری کا مزاج اور توجہ رکھنا کہ اب اس سے مجھے کیا مل سکتا ہے، اور اگر کوئی نہیں لے کے آیا واپس گیا تو شکوہ کرنا، دیکھو چل کے آ گیا، اس کو خبر ہی نہیں کہ جاتے دفعہ چلو بندہ 6 بوتلیں لے جائے، کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کمزور ذہن ہے، یہ دنیا داری ہے، یہ نفس پرستی ہے، یہ پیسے کی غلامی ہے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو رب کے بندے ہوں گے ان کے قیامت کے دن چہرے چمک رہے ہوں گے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی کچھ بندے ہیں؟ فرمایا لعن عبد الدنیا وعبد الدرہم،
فرمایا کچھ دنیا کے بندے ہیں، کچھ درہم کے بندے ہیں، ترجمہ یوں کر لو کچھ ڈالروں کے بندے ہیں. یہ حدیث مشکات میں موجود ہے. ڈالر کے، ریال کے، لاکھ کے، کروڑ کے بندے. حضور وہ کون ہے؟ فرمایا لوئن عبد الدنیا وعبد الدرہم. جو دنیا کا اور دولت کا بندہ بنے وہ لعنتی ہے، ملعون ہے. یہ خدا کا بندہ رہا ہی نہیں، یہ پیسوں کا بندہ بن گیا ہے. الصلاة